ہمارا مکان کراچی کی ایک مضافاتی بستی ملیر توسیعی کالونی عرف کھوکھرا پار میں واقع تھا۔ چلچلاتی گرمیوں کی دوپہر میں دور ملٹری ڈیری فارم سے آتی ہوئی کوئل کے کوکنے کی آواز کانوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ ایسے میں 80 گز کے اس مکان کے کچے صحن میں امرود کے پیڑ کی چھاؤں تلے بچھی ہوئی بان کی چارپائی پر لیٹ کر پڑھنا ہمارے لیے نری عیاشی تھی۔ وہ مزے موجودہ پختہ مکان کی اس سجی سجائی مطالعہ گاہ میں کہاں۔ 5ویں جماعت پاس کر لینے کے بعد مجھے کراچی کے سرکاری مدرسہ ثانویہ برائے طلبہ سعود آباد میں داخل کرا دیا گیا۔ یہ تعلیمی ادارہ آج بھی موجود ہے، مگر اس کی پیشانی پر اب اس خوبصورت نام کی جگہ گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول سعود آباد تحریر کر دیا گیا ہے۔ اس تعلیم گاہ نے میرے ذوق مطالعہ کی سمتی تشکیل میں بھی ایک مہربان مادر علمی کے مشفقانہ فرائض سر انجام دیے۔ ثانوی جماعتوں میں میرے ایک استاد تھے محمد رمضان صدیقی، شاعر بھی تھے، شوق صدیقی تخلص کرتے تھے، انگریزی پڑھاتے تھے، مگر ساتھ ساتھ غور و فکر کی عادت بھی پروان چڑھاتے جاتے تھے۔ لہجہ محبت بھرا، الفاظ پر تاثیر، زبان شعر و ادب بھری، انداز ایسا کہ جب بھی اور جو بات بھی کہی اس کا ایک ایک لفظ آج بھی دل میں پتھر کی لکیروں کی طرح نقش ہے۔ انہوں نے زندگی کو مقصدیت اور جہد زندگی کو للہیت سے لبریز کر دیا تھا۔ شوق مطالعہ، ذوق تحقیق اور شعر و ادب کا جو سرور انہوں نے اس عمر میں اپنے شاگرد کی طبیعت میں بھر دیا تھا، اس کی مخموری آج بھی طاری ہے۔ انہوں نے ایک روز طارق برنس ہز بورڈز پڑھاتے ہوئے بتلایا کہ بیٹا یاد رکھو، دنیا میں کامیابی کے حصول کا بس ایک ہی طریقہ ہے، ساحل مراد پر اترو تو کشتیاں جلا دو اور جان لو کہ اجنبی دیس کے ان ساحلوں سے گھر دور ہے اور بہشت بری نزدیک۔ بے جگری سے جہاد کرو گے تو کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ شوق صاحب نے میرا شوق مطالعہ دیکھ کر ایک کتاب مکمل مطالعے کی تاکید کے ساتھ مجھے مستعار دی۔ یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا تحریر کردہ خاکہ تھا، ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ اس کتاب نے گویا دلچسپیوں کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ کرکٹ اور گلی ڈنڈا، ہاکی اور پٹھو باری کے کھیل سے زیادہ مزہ ادبی کتابوں کے مطالعے میں آنے لگا۔ اس کتاب کے مطالعے سے مجھے متعدد فوائد حاصل ہوئے۔ شخصی خاکوں سے دلچسپی پیدا ہو گئی، معیاری مزاح کی طرف رغبت ہوئی، زبان کا رس کسے کہتے ہیں یہ جاننے کا موقع ملا اور زبان کے چٹخاروں کی چاٹ لگ گئی۔ اس کے بعد ایک اور کتاب نے میرے اس شوق کو مہمیز دی۔ محترم افسر عمران صاحب، جو مدرسہ ثانویہ میں ہمارے استاد تھے اور آج کل ایک بڑے ٹی وی چینل پر کوالٹی کنٹرولر ہیں، نصابی کلاس لینے کے بعد اضافی پیریڈ میں ہمیں تقریر کا فن سکھایا کرتے تھے۔ مجھ پر ان کی خصوصی توجہ تھی۔ ایک بار اسکول کے بین الجماعتی تقریری مقابلے میں مجھے اول انعام ملا۔ یہ انعام بھی ایک کتاب کی صورت میں تھا جو افسر عمران صاحب کا انتخاب تھی۔ یہ کتاب شخصی خاکوں کی کتاب تھی، شاہد احمد دہلوی کے تحریر کردہ خاکوں کا مجموعہ گنجی نئے گوہر۔ ایک تو شاہد احمد دہلوی کی ٹکسالی زبان، پھر ایسی شخصیات کا ذکر کہ جن کی تحریریں پڑھ پڑھ کر ان سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، مثلا خواجہ حسن نظامی، مرزا عظیم بیگ چغتائی، میرا جی، منٹو، جگر مراد آبادی، استاد بندو خان، جوش ملیح آبادی اور جمیل جالبی وغیرہ۔ شاہد احمد دہلوی کے طرز تحریر اور ان کی تحریر کا موضوع بننے والی شخصیات کے دلچسپ قصوں نے بہت متاثر کیا۔
متواتر مطالعے سے لکھنے کا ڈھنگ سیکھا، پڑھنے کا سلیقہ جاننے کی جستجو ہوئی۔ مسلسل مطالعے سے معلوم ہوا کہ کتابی دنیا بھی عجیب دنیا ہے۔ کوئی بھی کتاب پڑھیں وہ آپ کو ایک نئی دنیا میں لے جاتی ہے۔ نئی دنیا میں پہنچ کر آپ بھی نئے ہو جاتے ہیں، آپ کی شخصیت بھی نئی ہو جاتی ہے۔ آپ وہ نہیں رہتے جو کتاب پڑھنے سے پہلے تھے، ایک نئے آدمی بن جاتے ہیں، ایک نئی شخصیت ظہور میں آتی ہے۔ آپ وہ باتیں جان جاتے ہیں جو اب تک نہیں جانتے تھے۔ کثرت مطالعہ سے قرآن مجید کی سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 کے اس سوال کی تفسیر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ جب میں نے سندھ مسلم سائنس کالج میں داخلہ لیا تو پروفیسر حشمت اللہ لودھی اور پروفیسر اشرف شیر جیسے کثیر المطالعہ اساتذہ کی رہنمائی ملی۔ کالج کا دور ایسا تھا، یہ 1972 سے 1974 تک کا دور تھا، جب میں اسلامی جمعیت طلبہ میں بہت فعال تھا۔ جمعیت کا رکن بننے کے امیدواروں کو نصاب رکنیت میں اور نصاب رکنیت سے زائد بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا تھا۔ ان 3 برسوں میں جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا اتنا مطالعہ اس سے قبل ہو سکا تھا، نہ اس کے بعد اس رفتار سے مطالعہ کیا جا سکا۔ کالج ہی کے زمانے میں کتب خانوں سے استفادہ کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ کراچی کی برٹش کونسل لائبریری، امریکن سینٹر لائبریری، گوئٹے انسٹیٹیوٹ کی لائبریری، لیاقت میموریل لائبریری اور فریئر ہال کی لائبریری سمیت متعدد کتب خانوں سے استفادہ کیا۔ گوئٹے انسٹیٹیوٹ سے جرمن زبان کا کورس بھی مکمل کر لیا۔ فراو آئک ہماری استانی تھی، انہوں نے جرمن زبان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جرمن ادب سے بھی دلچسپی بڑھائی، بالخصوص جرمن شاعری سے۔ فراو آئک ہی نے 1977 میں مشہور جرمن مستشرق ڈاکٹر این ماری شمیل سے میری ملاقات بھی کروائی اور تعارف بھی کروایا۔ انگریزی میں ان کا نام این میری شمیل لکھا جاتا ہے۔ جامعہ کراچی میں داخلہ لیا تو گویا دبستاں کھل گیا۔ میں طالب علم تو شعبہ ریاضی کا تھا، مگر سائنس اور ریاضی کی نصابی اور غیر نصابی کتب کے ساتھ ساتھ میں اپنی دلچسپی کے اور بہت سے دوسرے موضوعات اور مضامین کی کتابیں بھی مرکزی لائبریری سے، جو آج کل ڈاکٹر محمود حسین لائبریری کہلاتی ہے، اور مختلف شعبہ جاتی کتب خانوں سے کتابیں حاصل کر کے پڑھا کرتا تھا۔ جامعہ کراچی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں بھی میرے مشفق اساتذہ میری رہنمائی کرتے رہے۔ ان اساتذہ میں پروفیسر NH زیدی، پروفیسر شائستہ زیدی، پروفیسر نسیمہ ترمذی، ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی، میجر آفتاب حسن، پروفیسر علی محسن صدیقی، ڈاکٹر اسلم فرخی، پروفیسر سحر انصاری، پروفیسر جمیل اختر، محترمہ سلمہ زمن، محترمہ عطیہ بنت خلیل عرب، مجنو گورکھپوری صاحب اور منظور حسین شور علی، ان کے سمیت بہت سے اور بھی اساتذہ شامل ہیں۔ میرے ذوق مطالعہ کی تشکیل میں کچھ قریبی دوستوں کا بھی بہت مفید تعاون رہا، ساتھ رہا۔ ان میں جن دوستوں سے تبادلہ کتب اور تبادلہ خیال اور معیاری کتب کا مطالعہ کرنے میں معاونت اور مشاورت ہوتی تھی، میرے اسکول کے دوست محمد مرتضیٰ جو سابق پرنسپل ہیں ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کراچی کے، اور یحییٰ بن زکریا صدیقی جو آج کل مدیر ہیں فرائیڈے اسپیشل کے، اور سید خالد جامعی جو سابق سربراہ ہیں شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کے، اور کئی دوسرے احباب بھی شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میری دلچسپی کے موضوعات کبھی تبدیل نہیں ہوئے، البتہ ان موضوعات میں اضافہ بھی ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ ارتقا بھی ہوا۔ مثلاً بچوں کے ادب، کہانیوں، ناولوں، نظموں اور لطائف سے بچپن میں جو دلچسپی پیدا ہوئی وہ دلچسپی آج بڑھاپے میں بھی برقرار رہے۔ یہ ضرور ہے کہ اب بچوں کے ادب کا مطالعہ ناقدانہ نظر سے کرتا ہوں۔ اسکول ہی کے زمانے میں طنز و مزاح سمیت
اردو ادب کی تمام اصناف کے مطالعے سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی جو بڑھتی چلی گئی۔ تفسیری ادب اور لسانیات کے مطالعے سے دلچسپی اپنے تایا مولانا ابوالجلال ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ فلسفے اور فلسفیانہ مباحث سے رغبت اپنے ایک برادر بزرگ مرحوم زکریا صدیقی کی صحبت میں پیدا ہوئی، جو میرے مربی بھی تھے اور کئی معاملات میں میرے لیے استاد کا درجہ رکھتے تھے۔ اصول فقہ اور تقابل ادیان کے موضوعات سے دلچسپی جامعہ کراچی کے کلیہ معارف اسلامیہ میں داخلہ لینے کے بعد پیدا ہوئی۔ فقہی موضوعات سے متعلق کتب کے انتخاب میں میرے سب سے بڑے بھائی مرحوم عبد الرحمن صدیقی میری رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ ریاضی، شماریات اور معاشیات کے موضوعات سے دلچسپی شعبہ ریاضی میں بی ایس سی آنرز کے دوران میں نصابی مطالعے سے پیدا ہوئی۔ ان تمام موضوعات سے اور ان کے علاوہ اور بھی کئی دیگر موضوعات سے دلچسپی اب بھی برقرار ہے۔ دلچسپی کے موضوعات میں سے کسی موضوع پر کوئی نئی کتاب ہاتھ لگ جائے تو اس کا مطالعہ کرنا آج بھی پسند ہے۔ ہر نئے مطالعے کے بعد کوئی نہ کوئی نئی بات ضرور علم میں آ جاتی ہے۔ پسندیدہ مصنفین کی فہرست بھی دلچسپی کے موضوعات کی طرح طویل ہے۔ بچوں کے ادب سے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، بچپن ہی میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ ادب اطفال تخلیق کرنے والے تمام جدید و قدیم ادیبوں کی تحریریں پڑھ ڈالیں۔ نثر میں مولانا مائل خیر آبادی، مولانا عبدالحی، امتیاز علی تاج، مرزا ادیب اور بیلو کی پٹائی لکھنے والی عصمت چغتائی اور معراج صاحب جو ہمدرد نونہال میں خرگوش کے کارنامے لکھا کرتے تھے میرے پسندیدہ مصنفین میں شامل تھے۔ بچوں کے لیے نظمیں تخلیق کرنے والوں میں مرزا اسد اللہ خان غالب، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا اسماعیل میرٹھی، اقبال، افسر میرٹھی، شاعر لکھنوی اور شان الحق حقی میرے پسندیدہ شعراء میں سے ہیں۔ نثری طنز و مزاح میں مرزا فرحت اللہ بیگ، مرزا عظیم بیگ چغتائی، کنہیا لال کپور، رشید احمد صدیقی، احمد شاہ بخاری پطرس، شوکت تھانوی، شفیق الرحمان، ملا ابن عرب مکی، یہ مولانا عامر عثمانی کا قلمی نام ہے، ابن انشاء، مشتاق احمد یوسفی اور خامہ بگوش یعنی مشفق خواجہ سب ہی پسندیدگی کے درجے پر فائز ہیں۔ منظوم مزاح میں ظریف جبل پوری، دلاور فگار، سید محمد جعفری، ڈاکٹر انعام احسن حریف، ضمیر جعفری، انور مسعود، پروفیسر عنایت علی خان، سرفراز شاہد، بیدل جون پوری، ڈاکٹر انعام الحق جاوید اور اطہر شاہ خان جیدی پسندیدہ شعراء ہیں۔ افسانہ نگاروں میں کرشن چندر اور قرۃ العین حیدر کا طرز تحریر زیادہ پسند آیا۔ کچھ دوسرے ادیب بھی پسند ہیں مگر ان کی صرف منتخب تحریریں پسند آتی ہیں، جیسے احمد ندیم قاسمی کا افسانہ پرمیشر سنگھ اور اشفاق احمد کا گڈریا۔ یہ فہرست بھی خاصی طویل ہے۔ سنجیدہ تحریروں میں شاہد احمد دہلوی، ملا واحدی اور مختار مسعود کا اسلوب تحریر بہت متاثر کن ہے، اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اردو کے تفسیری ادب میں مولانا حمید الدین فراہی، مولانا ابوالجلال ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالعلا مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی کو پسندیدہ مصنفین کا درجہ حاصل ہے۔ سیرت نگاری میں بلا شبہ مولانا شبلی نعمانی اپنے مدلل محققانہ اسلوب کے سبب پسند آئے۔ اسی اسلوب کو ان کے شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی نے بھی آگے بڑھایا۔ مگر مجھے سب سے زیادہ متاثر مولانا مناظر احسن گیلانی کے اس انداز تحریر نے کیا جو انہوں نے النبی الخاتم میں اپنایا ہے۔ صاحب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری بھی سیرت نگاری کے حوالے سے پسندیدہ مصنفین میں شامل ہیں۔ محققین میں ڈاکٹر حمید اللہ کا انداز تحقیق بہت پسند ہے، ان کا ہر استدلال دل میں گھر کر لیتا ہے، ان کی نظر بہت گہری ہے۔ یہاں میں صرف اپنے مطالعے اور اپنی پسند کا ذکر کر رہا ہوں، مصنفین اور ان کی تصانیف پر فرداً تبصرے اور تنقید کی یہاں گنجائش نہیں۔ اردو کے علاوہ انگریزی کے سوا کسی اور زبان میں باقاعدہ مطالعہ نہیں کیا، مگر پسندیدہ مطالعہ بہت منتخب اور محدود ہے۔ جن کتب کے تراجم کیے ہیں ان کا پڑھنا تو پیشہ ورانہ مجبوری تھی، مگر خود اپنے ذوق سے جو مطالعہ کیا ہے ان میں ہم نصابی کتابوں کے علاوہ بچوں کی مشہور ادیبہ اینٹ بلیٹن
کی اکثر کتب کا مطالعہ کیا ہے۔ مزاح نگاروں میں مارک ٹوین، جیمز تھربر اور جارج میکش کا مطالعہ کیا ہے، جبکہ کالم نگاروں میں آرٹ بخوالٹ پسندیدہ کالم نگار تھے۔ جیسا کہ میں اس امر کی نشاندہی کر چکا ہوں کہ طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض، تو کسی ایک مصنف کو پسندیدہ ترین مصنف کے بلند ترین مقام پر رکھنا ذرا مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ میری ذہنی نشو و نما پر سب سے زیادہ اثرات تو میرے تایا مولانا ابوالجلال ندوی کے ہیں۔ میری تعلیم کے آغاز اور میری ذہنی تربیت کے عمل میں جو ان کا پدرانہ کردار رہا ہے، اس سے قطع نظر ان کو بحیثیت مصنف پسندیدہ ترین مصنف کے مقام پر رکھ سکتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اسلوب تحریر بہت دلکش اور دل پر گہرا اثر چھوڑ جانے والا ہے۔ ان کا ہر استدلال لاجواب اور قائل کر دینے والا ہوتا ہے۔ بحیثیت مفسر قرآن ان کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ آیات قرآنی کے تاریخی پس منظر کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ترتیب نزول پر ان کی گہری نظر ہے۔ قرآن مجید کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کس طرح سمجھا، کس پس منظر میں سمجھا، اور کلام الہی سے کیا کیا نکات اخذ کیے، یہ سب باتیں ان کے ہاں بڑی جامعیت سے ملتی ہیں۔ حروف مقطعات کی حقیقت جاننے کے لیے انہوں نے نہ صرف عربی اور عبرانی زبان کے حروف تہجی کی تشکیل پر تحقیق کی، بلکہ دیگر زبانوں کی ساختیات کا علم بھی حاصل کیا، حتیٰ کہ موئنجو ڈارو کی زبان بھی پڑھ ڈالی۔ ان کی رائے میں قرآن مجید کے زمانہ نزول کے لوگ مقطعات کی معنویت سے ناآشنا نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ نے قرآن مجید پر ہر قسم کے اعتراضات کیے، جن میں سے بعض کا قرآن نے جواب بھی دیا ہے، مگر تاریخی ریکارڈ میں کسی کی طرف سے حروف مقطعات پر کوئی اعتراض نہیں ملتا کہ یہ کیسے بے معنی الفاظ ہیں جن کے معنی کا علم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو نہیں۔ چنانچہ حروف مقطعات پر ان کی مدلل لسانی تحقیق موجود ہے۔ انہی حروف کی تحقیق کے لیے انہوں نے قدیم نقوش کا بھی مطالعہ کیا، اور اسی ضمن میں موئنجو ڈارو سے برآمد ہونے والی مہروں کے حروف بھی پڑھ لیے۔ ان سب پر مستزاد ان کا طرز تحریر بہت سادہ ہے، اور اس میں ادبی چاشنی بھی ملتی ہے۔ اگر اس سوال کا جواب طویل ترین ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ پسندیدہ ترین مصنف کون ہے، تو میں آپ کی خدمت میں مولانا ابوالجلال ندوی کے اسلوب تحقیق کی چند مثالیں بھی پیش کرتا۔ مثلا میں یہ بتاتا کہ انہوں نے کن دلائل سے ثابت کیا کہ قمری تقویم ہی فطری تقویم ہے۔ دنیا انسانیت کے لیے اس میں بہت سے فوائد مضمر ہیں۔ مثلا میں آپ کو یہ بھی بتاتا کہ ان کے ہاں کیا کچھ منفرد ہے۔ بطور مثال عرض کرتا ہوں کہ وہ آیات الہی کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات بھی واضح کرتے ہیں کہ اگر کسی آیت میں قوم یعقلون کا ذکر کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ قوم یسمعون کا ذکر کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ قوم یفقہون کا ذکر کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ اور اگر قوم یتدبرون کا یا قوم یتفکرون کا ذکر کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ علی ھذا القیس۔ 1984 سے اب تک روزنامہ جسارت کراچی میں زیر و زبر کے مستقل عنوان سے کالم نگاری کر رہا ہوں، اور اب غلطی ہائے مضامین کے عنوان سے فرائیڈے اسپیشل میں بھی مستقل کالم نگاری کا آغاز کر دیا ہے۔ لہذا اردو اخبارات اور رسائل کا مطالعہ کرنا میری ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی۔ آج کل عموماً نصف گھنٹے میں 4-5 اخبارات کا مطالعہ کر لیتا ہوں، کیونکہ اب اخبارات میں ہر خبر لائق مطالعہ محسوس ہوتی ہے، نہ ہر کالم دلچسپی کا حامل ہوتا ہے۔ میرے پسندیدہ کالم نگاروں میں یعنی موجودہ کالم نگاروں میں جناب عوریہ مقبول جان، جناب ہارون رشید، جناب عامر ہاشم خاکوانی، اور جناب رضا علی عابدی، جناب خورشید ندیم، ڈاکٹر طاہر مسعود اور جناب وسعت اللہ خان شامل ہیں۔ پسندیدہ رسائل و جرائد میں وقتاً فوقتاً تبدیلی واقع ہوتی رہی ہے۔ کبھی ماہنامہ اردو ڈائجسٹ، ماہنامہ سیارہ ڈائجسٹ، ماہنامہ قومی ڈائجسٹ، ہفتہ روزہ زندگی، ہفتہ روزہ چٹان اور ہفتہ روزہ تکبیر کا شمار پسندیدہ رسائل میں اور جرائد میں ہوتا تھا۔ اب صرف ہفتہ روزہ فرائیڈے اسپیشل ہی لائق مطالعہ سیاسی مواد کے ساتھ نظر آتا ہے۔ ماہنامہ ترجمان القرآن سے پہلے بھی بہت کچھ سیکھتا تھا،
اور اب بھی علم میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ہفت روزہ ایشیا بھی زیر مطالعہ رہتا ہے۔ بسوں اور ٹرینوں کے سفر میں مطالعے کا زیادہ موقع ملا۔ جہاز میں سفر کرتا ہوں تو صرف اخبارات کے مطالعے پر اکتفا کر لیتا ہوں۔ زمانہ طالب علمی میں کالج جانے کے لیے گھر واقع ملیر توسیع کالونی عرف کھوکھرا پارک کراچی سے ماڈل کالونی کے ریلوے اسٹیشن تک میں پیدل آتا تھا۔ وہاں سے لوکل ٹرین پکڑ کر تقریباً 1 گھنٹے میں اپنے کالج سندھ مسلم سائنس کالج پہنچتا تھا، جو سٹی اسٹیشن کے پاس سندھ مدرسۃ الاسلام کے احاطے میں ہے۔ جانے اور آنے کے سفر کے دوران میں کوئی نہ کوئی کتاب مکمل پڑھ لیا کرتا تھا۔ ٹرین کے انتظار میں ریلوے پلیٹ فارم پر نصب بنچوں پر بیٹھ کر بھی مطالعہ کیا ہے۔ اس زمانے کی پڑھی ہوئی کسی بھی کتاب کا دوبارہ مطالعہ کرنے کا اگر موقع ملتا ہے تو وہی ماحول اور وہی یادداشت جو ہے وہ پلٹ آتی ہے جس ماحول میں پہلی بار وہ کتاب پڑھی تھی۔ میں نے مطالعے کے لیے کبھی کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا۔ بعض کتابیں ایسی تھیں کہ ان کا مطالعہ نماز، کھانے اور سونے کا وقفہ نکال کر کئی دن تک مسلسل کیا ہے۔ ہاں، اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے مطالعہ لازماً کرتا رہا ہوں۔ مطالعے کے لیے کوئی خاص انداز نشست بھی ضروری اور لازم نہیں ٹھہرا ہے۔ بیٹھ کر ہی نہیں، لیٹ کر بھی مطالعہ کیا ہے۔ بالخصوص ابن صفی کے جاسوسی ناول تو سب کے سب لیٹ کر ہی پڑھیں۔ لوکل ٹرین کے سفر میں کھڑے مطالعہ کرنے کا تجربہ بھی کیا ہے۔ رفتار مطالعہ کا تعلق کتاب کے موضوع سے ہے۔ ہلکی پھلکی تحریر، افسانوں، ناولوں اور قصے کہانیوں کی کتابوں کے مطالعے کی رفتار تیز رہتی ہے۔ علمی اور تحقیقی کتب کی ہر سطر کو اچھی طرح سمجھ کر آگے بڑھنے کی عادت ہے۔ جناب مختار مسعود اور جناب مشتاق احمد یوسفی کی تحریروں کے ہر فقرے سے لطف لے کر پڑھنے کی وجہ سے ان کتابوں کے مطالعے کی رفتار سست رہتی۔ اپنی کتاب بیتی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رکھوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔